بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد وصول ایمان کی شرح کا آج 91واں درس ہے اور آج کا جو باب ہے معصیت الرسول توجب دخول النار، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی نافرمانی جہنم میں جانے کا سبب ہے یا جہنم میں داخل کر دینے کا سبب ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی دو قسمیں ہیں یا اس کی دو حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ ایسی نافرمانی جو انسان کو کفر تک پہنچا دے، جیسے آپ کے طریقے کے علاوہ دوسرے کے طریقے کو انسان بہتر جانے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو انسان نہ مانے، یا اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کی شریعت سب کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے، یا آپ کے بارے میں برا عقیدہ رکھے، اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانے، یا اس طریقے سے آپ کو ربوبیت اور الوہیت کے مقام پر فائز کرے، اور جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، اس کا انسان انکار کر دے، تو تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی معصیت ہے، لیکن یہ ایسی معصیت ہے جو کفر کے درجے کی ہے۔ دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دینا، شریعت کا مذاق اڑانا، نبی کی توہین کرنا، استہزاء کرنا، آپ کا مذاق اڑانا، یا شریعت کے اندر جو ثواب اور عقاب رکھا گیا اس کا انسان مذاق اڑائے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے نافرمانی تو ہے، یہ معصیت ہے، اور اس کا کرنے والا کفر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور ایسا آدمی ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا اگر توبہ کیے بغیر وہ مر گیا تو۔ دوسرا جو قسم ہے یا دوسری جو قسم ہے معصیت کی، جو کفر تک نہ پہنچے، یعنی اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، نبی کی شریعت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کفر ہے، جیسے کوئی زنا کو حلال سمجھے، شراب کو حلال سمجھے، تو یہ کفر ہے، کیونکہ یہ تشریع ہے، اور تشریع کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ارتکاب کر لیتا ہے، تو اسی صورت میں یہ نافرمانی کہلاتی ہے، کفر نہیں ہے یہ۔ تو جو کفر کو نہ پہنچنے والی نافرمانیاں ہیں، اب ان میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے یا ان مسلمانوں اور مومنوں کی ہے جن کی نیکیاں برائیوں پر بھاری ہو جائیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن جنت کے اندر جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک المفلحون، جن کے میزان اور ترازو بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور ان کی برائیاں کم ہوگی، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے قریب ہوگا مومن کے، اور ایک ایک گناہ اس کو بتائے گا، اور بندہ اقرار بھی کرے گا، اور بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل کر دے گا کیونکہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں چھپا دیا تمہارے گناہ کو، تو یہاں بھی میں چھپاتا ہوں اور تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، برائیاں برابر ہوں گی،
اور ان برائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو کفر تک نہ پہنچی ہوں۔ اگر کفر تک پہنچنے والی برائیاں ہیں تو وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، نہیں نکلے گا۔ ان برائیوں کا تذکرہ ہو رہا اہل ایمان کے جنہوں نے گناہ بھی کیے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جن کی نیکیاں زیادہ تھیں، ان کے گناہ کم تھے، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوں گی، انہی کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، جن کے پاس نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی کہ وہ جنت کا حقدار بن سکیں، یا ان کے پاس گناہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں، تو دونوں برابر ہوں گے، گناہ اور نیکیاں دونوں برابر۔ تو یہ آراف والے ہیں، اور یہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں لے کر کے آئے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں نیکیوں پر بھاری ہوں گی، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، فواحش کے ارتکاب، گناہوں کے ارتکاب، معاصی، نافرمانیاں ان کی زندگی کے اندر ہیں، لیکن وہ اہل ایمان ہیں۔ کفر ان کے یہاں نہیں ہے، شرک ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں نافرمانیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اور ان کے پاس نیکیاں کم ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور جنت کے اندر چلے جائیں، اور چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے، اور جتنی سزا اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھی ہوگی اتنی سزا پانے کے بعد یہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ ان کا بھی ٹھکانہ آخر میں جنت ہی ہوگا۔ گناہوں کی سزا پا جانے کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں فوراً معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے کیونکہ انہوں نے کفر اور شرک نہیں کیا، یا یہ کہ اللہ نہ معاف کرے، انہیں سزا دے، جہنم میں داخل کر دے، لیکن ان گناہوں کی جو سزا اللہ رب العالمین نے مقرر رکھی ہوگی اتنی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر نکالے گا۔ چوتھے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی، بندوں کے حقوق کھائے، بندوں پر ظلم کیا، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ حقوق العباد سے جو متعلق لوگ ہوں گے، اب اگر ان کے لیے دو معاملہ ہے، اگر دنیا کے اندر یہ تلافی کر لیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں، تو پھر جو تین قسمیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے دنیا کے اندر اپنے گناہوں کو نہیں معاف کرو، یہ یعنی جو ظلم کیا، لوگوں کے حقوق کھائے، اگر اس کو معاف نہیں کروایا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کے جو نیکیاں ہوں گی ان کی نیکیوں کو ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ اگر برابر سرابر ہو جائے گا تو یہ آدمی بھی اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوگا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کے گناہ کو اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد جتنی سزا اللہ نے مقرر کی ہوگی اتنی سزا پانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، بندوں کے حقوق جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اگر معاف کر دیا گیا تو معاف ہو گیا، آخرت میں نیکیاں ان کی دوسروں کو دے دی جائیں گی جن پر ظلم کیا گیا ہوگا، اور اگر یہ برابر سرابر ہو گیا اور اللہ کا فضل و کرم ہوا تو آدمی جنت کے اندر سیدھے چلا جائے گا، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں، ظلم انہوں نے زیادہ کیا، حق تلفی زیادہ کی، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے گناہوں کو بھی ان پر ڈال دیا جائے گا جس نے بندوں کے حقوق کی میں کوتاہی کی یا حق تلفی کی، اور پھر ایسی صورت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ آدمی بھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو حقوق العباد اس ناحیے سے بہت اہم ہے کہ وہ بندوں سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہیں شرک کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، زنا ہے، شراب ہے، یا جھوٹ ہے، یا اس طریقے سے اور گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے
اور انہیں جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو معاف نہ کرے اور انہیں جہنم میں داخل کر دے، لیکن ان کا جو آخری انجام ہوگا وہ جنت ہوگا، جنت جائیں گے وہ۔ تو یہ معصیت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو اگر معصیت کفر والی ہے تو انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کفر یا شرک یا نفاق، یعنی وہ گناہ جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار اور مستحق بن جاتا ہے اور پھر اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ وہ گناہ جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، وہ گناہ والا انسان اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو ایسی صورت میں وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ تو شرک اور کفر اور نفاق یہ ایسے گناہ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اگر توبہ کر کے مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کی جہنم کے اندر۔ اس کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہ والے اگر توبہ کر لیں گے، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو میں نے ان کی 3 قسمیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، پھر دوہرا دیتا ہوں کیونکہ درس ہے یہ۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 2، جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہوگی جہاں پر یہ رہیں گے۔ انہیں کبھی جنت کی نعمتیں ملیں گی، کبھی انہیں خوشبو ملے گی، کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور کبھی انہیں جہنم کی طرف سے گرمی اور شدت اور لو اور یہ ساری چیزیں انہیں پہنچیں گی۔ لیکن آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 3، وہ لوگ جن کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے، اور ایسی صورت میں ان کو کیا کرے گا، اگر وہ جہنم کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ تو اس طرح کے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اصحاب الاعراف کی بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے اوپر ہے جی۔ لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد اگر دنیا میں معاف کروا لیا انسان نے تو پھر قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر معاف نہیں کرایا تو قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ نیکیاں اسے دے دی جائیں گی جس پر انسان نے ظلم کیا ہوگا، اور اگر انسان اتنا زیادہ نیک تھا، حقوق العباد میں صرف کمی تھی، باقی تمام نیکیاں اس کے ہاں پائی گئیں کم و بیش، اور نیکیاں اس کی زیادہ ہو گئی اور ظلم بدنوں پر کم رہا، تو پھر یہ بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا اگر نیکیاں زیادہ رہی تو۔ اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو جس پر ظلم کیا گیا اس کے گناہ کو بھی اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر جہنم میں اللہ نے جو مقدر کیا ہوگا سزا، وہ سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ مصنف فرماتے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وللبخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ کون انکار کرے گا آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا، اور جس نے میرا انکار کر دیا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر بشارت بھی ہے، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یعنی نیکیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں یا آپ کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم۔ اب یہاں پر کل امتی سے کون مراد ہیں؟ کل امتی سے مراد وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں
جو ہمارے نبی پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جنہیں امت دعوت کہتے ہیں ہم، یعنی جنہوں نے ہمارے نبی کی دعوت قبول کر لیا، جو مسلمان ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے ہر انسان جنت کے اندر جائے گا مگر جسے انکار کیا۔ اب جو انکار کرنے والا ہے، اب اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے انکار کی شکل کیا ہے۔ اگر وہ انکار کر دیتا ہے بالکلیہ اور شریعت کے انکار کر دیتا ہے، یا اس طریقے سے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس طریقے سے شریعت پر عمل ہی نہیں کرتا، نہ اس کا علم حاصل کرتا، نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یا ہمارے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تو ایسا انکار ہے جو مکمل انکار ہے، کلی انکار ہے، تو ایسا انسان تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن اگر ایسا انکار ہے کہ عملاً انکار ہے لیکن عقیدتاً دل سے انکار نہیں ہے، عمل کے طور پر اس نے انکار کیا، یعنی نافرمانی اس کے ہاں پائی جاتی ہے اور وہ نافرمانی کفر تک پہنچانے والی نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، لیکن یہ چیز جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کی مغفرت ہوگی، مشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر مشیت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور اس کو جہنم میں لے جائے گا، لیکن سزا پانے کے بعد جنت کے اندر آئے گا، کیونکہ اس نے شرک یا کفر نہیں کیا۔ تو یہ جو انکار ہے، ایک تو مکمل انکار شریعت کا، تو پھر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اگرچہ وہ ہمارے نبی کو نبی ماننے والا، اگرچہ اللہ پر ایمان لانے والا، لیکن اگر وہ انکار کر دیتا ہے دین کی کسی بھی بنیادی چیز کا، ایمان کے جو بنیادی باتیں ہیں ان کا انکار کر دیتا ہے، جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، یا گناہوں کو حلال سمجھ لیا کہ گناہ حلال ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا گناہ سمجھ کر کے، وہ شہوت کی بنا پر، نفسانی خواہشات کی بنا پر، لیکن سمجھتا ہے کہ میں نافرمان ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے کو گناہ سمجھتا ہے، تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو گناہ کو حلال کر کے کرتا ہے، یعنی زنا کو حلال سمجھتا ہے، اور اس طریقے سے شراب کو حلال سمجھتا ہے، سود لینے کو حلال کہتا ہے کہ سود لینا حلال ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، حلال ہے، یعنی حرام چیز کو حلال کرتا ہے یا حلال کو حرام کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسلام کے دائرے ہی سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں مکمل انکار پایا گیا۔ اس نے گرچہ ایک ہی چیز کا انکار کیا لیکن وہ بنیادی چیز ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ایک انسان انکار نہیں کرتا ہے، کہتا ہاں یہ گناہ ہے لیکن میں گنہگار ہوں اور مجھ سے نہیں ہو پاتا، یا یہ کہ میں کوتاہ ہوں اور یہ گناہ ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ تو یہاں نافرمانی جو ہے یا جو انکار ہے اس کی اندر تفصیل ہے، اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ امت سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ تو کیا اس کا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری امت کے وہ لوگ جنہوں نے میری اطاعت کی، یعنی مجھے نبی تسلیم کیا، اللہ پر ایمان لائے، ہماری شریعت کو تسلیم کیا، اور شریعت میں دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کے مطابق عمل کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور جس نے انکار کر دیا، یعنی جو اسلام ہی نہیں لایا، مسلمان ہی نہیں ہوا، تو ظاہر بات ہے وہ کیا ہوگا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے جو بھی چاہیے یہودی ہوں یا نصرانی ہوں اور ان تک میری بات پہنچتی ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وہ جہنم کے اندر جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا اور اس شریعت پر ایمان نہیں لائے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ان کا ایمان ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ان کا ایمان ہے، لیکن ہمارے نبی کی شریعت پر ان کا ایمان نہیں، تو اسی صورت میں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، کالعدم قرار دے دیا ہے، لہذا اس شریعت پر عمل کرنا اب جائز نہیں ہے۔ اس وقت تک جائز تھا جب تک یہ شریعت نہیں آئی تھی، لیکن اس شریعت کے آنے کے بعد اس پر عمل کرنا جائز نہیں رہ گیا، حرام ہو گیا۔ وہ جیسے ہوتا ہے، آپ دیکھیں کسی بھی ملک کا قانون بنتا ہے اور پھر بعد میں کوئی دوسرا قانون آتا ہے
جو پرانے قانون کو منسوخ کر دیتا ہے، اس کو کینسل کر دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس قانون کو لے کر کے بات کرے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب نئے قانون کے مطابق انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہر ملک کا جو دستور ہوتا ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر شریعتیں بھیجی، آخری جو شریعت بھیجی اس آخری شریعت نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ جیسے انسان کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے اندر وہ یعنی ایڈٹ کرتا ہے، تعدیلات کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، اور اس کی کئی طباعت ہوتی ہیں، تو جو آخری طباعت ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر پہلی طباعت کے اندر خامیاں تھیں اس میں اصلاح کر دی گئی تو کوئی آدمی پہلی ایڈیشن کو لے کر کے اس آدمی کے اوپر نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ چیز لکھی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں اس نے اس کی اصلاح کر لی۔ تو جو آخری طباعت ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، پہلی طباعتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس میں کتاب کے اندر کمی بیشی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو شریعت بھیجی، اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کے زمانے کے لحاظ سے تھیں، وقت کے لحاظ سے تھیں، اور ان کے یہاں سختیاں بھی تھیں، لیکن ہمارے نبی کو جو اللہ رب العالمین نے شریعت عطا فرمائی اس کے اندر نرمیاں اور آسانیاں ہیں۔ اور شریعت کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ شریعت نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ لہذا آج اگر کوئی چاہے یہودی ہو، نصرانی، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والی قوم میں سے ہے وہ، لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اسی صورت میں وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو وہاں پر انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے نبی کی نبوت کا انکار یا شریعت کا انکار، تو اس صورت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، چاہے وہ اللہ پر ایمان ہی کیوں نہ رکھتا ہو یا اس طریقے سے نبیوں پر ایمان ہی کیوں نہ رکھتا ہو، کیونکہ اس نے ہمارے نبی کی شریعت کا اس نے مکمل انکار کر دیا، ایمان ہی نہیں لایا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے نبی پر ایمان تو لائے، کلمہ بھی پڑھے، لیکن دین اسلام کی بنیادی باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دے، وہ جس پر اجماع ہے اور دین کی بنیادی باتیں ہیں، وہ اصول میں سے ہے، کسی نبی کا انکار کر دیا، قبر کے عذاب کا یا قبر کی نعمتوں کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنت یا جہنم کا انکار کر دیا، پلسرات کا اس نے انکار کر دیا، یا اس طریقے سے اور جو بنیادی باتیں ہیں، تقدیر کا اس نے انکار کر دیا مان لیجئے، یا اس طریقے سے نبیوں کا انکار کر دیا، کتابوں کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی قرآن کے علاوہ دنیا کے اندر، تورات زبور سب کا انکار کر دے، تو اسی صورت میں وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ بالکلیہ انکار ہو گیا اور بنیادی بات کا انکار ہو گیا۔ لہذا دین کی بنیاد میں سے کسی کا بھی انکار کرنا یہ کفر اکبر، بڑا کفر کہلاتا ہے۔ یہ جو انکار ہے اس کی تفصیل ہے، اس انکار اور معصیت کی تفصیل ہے۔ اس معصیت کا تعلق کس سے ہے؟ اگر کفر سے ہے، شرک اور نفاق سے ہے، تو اسی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور اگر اس سے نہیں ہے اور جہنم کے اندر گیا بھی تو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کو داخل کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ہم اطاعت کریں۔ آپ کی اطاعت کرنے والا ہی جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی آیتوں میں ہمیں فرمایا، حکم دیا، نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں گے، حدود کی پامالی کریں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم ہے، اس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، نبی کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ لہذا جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی بھی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، اور جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتا ہے۔
اسی لیے کسی کی بھی نافرمانی ایک دوسرے کی نافرمانی ہوتی ہے، کسی کی بھی اطاعت ایک دوسرے کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کو جنت نہیں ملے گی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نافرمانی کی شکل کیا ہے، اس نافرمانی کا جو نافرمانی کی جا رہی ہے وہ گناہ کون سا کس قدر ہے۔ اگر کفر کا گناہ ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جہنم کے اندر جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اگر کفر تک پہنچنے والی نافرمانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو معاف نہ کرے اسے جہنم میں داخل کر دے۔ اور میں نے اس کی 3-4 قسمیں اور حالتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع درس کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی اطاعت پر قائم رکھے، اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔